بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ان کاموں میں سے چند مزید کاموں کو جانیں اور سمجھیں گے انشاءاللہ جن کاموں کے کرنے والوں کے بارے میں رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے یہ فیصلہ صادر فرما رکھا ہے کہ وہ کام کرنے والے ان کے امت میں سے نہیں، قیامت والے دن وہ لوگ اللہ کے ہاں امت محمدیہ میں شمار نہیں کیے جائیں گے۔ جس ترتیب سے ہم ان کاموں کا ذکر کر رہے ہیں، انہیں سمجھ رہے ہیں، اس ترتیب کے مطابق آج ہم انشاءاللہ 11ویں، 12ویں اور 13ویں کام کا اور پھر 14ویں کام کا ذکر کریں گے۔ انشاءاللہ ذکر ہی نہیں بلکہ اس کو اچھے طریقے سے جانیں اور سمجھیں گے۔ 11واں، 12واں اور 13واں کام یہ ایک ساتھ اس لیے کہ یہ تینوں ہی کام ایک ہی حدیث شریف میں ذکر ہوئے ہیں، بیان کیے گئے ہیں، اس لیے ان کو اکٹھا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من لم یرحم صغیرنا ویعرف حق کبیرنا فلیس منا۔ جو کوئی ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کا حق نہیں سمجھتا، یعنی حق سمجھتا نہیں، ادا نہیں کرتا، تو وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ حدیث المستدرک الحاکم میں، سنن ابی داؤد کتاب الادب باب 66، سنن الترمذی کتاب البر والصلہ باب 15، مصنف ابن ابی شیبہ اور مسند احمد میں ہے اور صحیح حدیث شریف ہے۔ دوسری حدیث عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: لیس من امتی، توجہ سے سنیے سامعین، ارشاد فرمایا لیس من امتی من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا۔ وہ میری امت میں سے نہیں، وہ میری امت میں سے نہیں جس نے ہمارے بڑوں کی عزت نہ کی اور ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کیا اور ہمارے علماء کا حق نہ پہچانا، یعنی حق پہچان کر اس کو ادا کرنے کی بات ہے۔ مسند احمد میں یہ حدیث ہے۔ حدیث عبادہ بن صامت کی احادیث میں سے حدیث نمبر 91 حدیث کا درجہ صحت حسن ہے۔ امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع الصغیر و زیادتہ میں سے حدیث نمبر 5443 میں اس کو حسن قرار دیا۔ تیسری حدیث شریف جو کہ ابی امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: لیس منا من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا۔ وہ ہم میں سے نہیں جس نے ہمارے بڑوں کی عزت نہ کی اور ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کیا۔ معجم الکبیر لطبرانی اور امام ابی بکر الہیثمی رحمہ اللہ نے مجمع الزوائد کتاب الادب کے پہلے باب میں لکھا کہ اس حدیث کی سند حسن ہے۔ ابھی یہ تین حدیث جو میں نے سنائی آپ کو میرے محترم سامعین، ان میں سے جو دوسری حدیث ہے اس میں یہ چیز ہمیں مل گئی، اس میں یہ مفہوم ہمیں وضاحت کے ساتھ مل جاتا ہے جو میں بار بار شروع سے کہتا چلا آ رہا ہوں کہ لیسا منا، ہم میں سے نہیں کا مطلب یہی ہے کہ وہ امت محمدیہ میں نہیں شمار کیا جائے گا۔ وہ شخص جس پر یہ فیصلہ صادر ہوتا نظر آ جائے کہ وہ ایسا کام کر رہا ہے جن کاموں کے کرنے کے والے کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا کہ وہ ہم میں سے نہیں، اس کا مطلب لیسا من امتی، وہ میری امت میں سے نہیں۔ ابھی سنائی گئی دوسری حدیث میں سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے۔ اب آتے ہیں چوتھی حدیث کی طرف۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا۔ وہ ہم میں سے نہیں جس نے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کیا اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کی۔ سنن الترمذی کتاب البر والصلہ باب نمبر 15 اور امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو بھی صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہ بات بہت وضاحت کے ساتھ پتہ چل گئی کہ یہ تین کام بھی ایسے ہیں جن کو کرنے والے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فیصلہ صادر فرما دیا: لیسا منا، ہم میں سے نہیں ہے، یعنی لیسا من امتی، میری امت میں سے نہیں ہے۔ کون؟ وہ شخص جو ہمارے بڑوں کی عزت احترام نہیں کرتا اور جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، جو ہمارے علماء کی عزت نہیں کرتا، بڑوں کا، چھوٹوں کا، علماء کا حق پہچان کر وہ حق ادا نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لیسا من امتی، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ یہ تو تھے 11واں، 12واں اور 13واں کام۔ اب چلتے ہیں 14ویں کام کی طرف۔
اور وہ 14واں کام شاید آپ صاحبان سن کر کچھ زیادہ ہی حیران ہوں گے، اور وہ 14واں کام یہ ہے کہ مونچھیں چھوٹی نہ کرنا. جی، مونچھیں چھوٹی نہ کرنا. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ من لم یاخذ من شاربہ فلیس منا، جس نے اپنی مونچھوں میں سے بال نہیں لیے، جس نے اپنی مونچھوں میں سے نہیں لیا، یعنی بال اس کے نہیں کاٹے، نہیں کترے، وہ ہم میں سے نہیں. یہ سنن الترمذی کی حدیث ہے، حدیث باب ما جاء فی قص الشارب، اور سنن الکبریٰ للنسائی، اس میں کتاب الطہارہ ابواب الفطرہ میں سے، اور سنن النسائی میں بھی ہے. اور ایک اور روایت جو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خالف المشرکین وفر اللحا وعف الشوارب، مشرکوں کی مخالفت کرو، داڑھیوں کو چھوڑ دو، بچاؤ. کہاں سے بچاؤ؟ کاٹنے سے، تراشنے سے بچاؤ ان کو، اور مونچھوں کو ہلکا کرو. صحیح بخاری کی کتاب اللباس کے باب نمبر 64 میں ہے یہ حدیث شریف، اور صحیح مسلم کی کتاب الطہارہ کے باب نمبر 15 میں ہے. صحیح مسلم کی جو روایت ہے اس میں مونچھیں ہلکی کرنے کا ذکر پہلے ہے اور داڑیاں بچائے رکھنے کا بعد میں، اور دونوں ہی روایات میں مشرکوں کی مخالفت کرنے کا حکم آغاز میں ہی ہے. ان سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیں مشرکوں کے کاموں کی مخالفت کرنی ہے، نہ کہ ان کی نقالی. صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں یہ الفاظ شریف ملتے ہیں کہ انحک الشوارب وعف اللحا، مونچھوں کو ہلکا کرو اور داڑھیوں کو معاف کرو. یہ صحیح بخاری میں کتاب اللباس باب نمبر 65 میں ہے. ایک اور حدیث شریف جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جز الشوارب ورق اللحا خالف المجوس، مونچھوں کو چھوٹا کرو اور داڑھیوں کو جھکاؤ، یعنی لمبا کرو، بڑھاؤ، مجوسیوں کی مخالفت کرو. صحیح مسلم میں کتاب الطہارہ باب نمبر 15 میں ہے یہ حدیث شریف. ان احادیث شریفہ میں مشترکہ طور پر یہ حکم دیا گیا کہ ہم مسلمان مشرکوں اور کافروں کی اور بالخصوص مجوسیوں اور یہودیوں کی مخالفت کریں. مجوسی کون ہے؟ ایران کے آتش پرست، آگ پوجنے والے ایرانی لوگ مجوسی کہلاتے تھے، اور ان کی ڈھیروں روایات اور عادات آج ایران اور بر صغیر میں بسنے والے مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں. ان احادیث شریفہ میں مشترکہ طور پر ہمیں یہ حکم دے دیا گیا کہ ہم مسلمان مشرکوں اور کافروں کی اور بالخصوص مجوسیوں اور یہودیوں کی مخالفت کریں، اور ہمارے حلیے کسی بھی انداز میں ایسے نہ ہو جیسے کہ ان لوگوں کے حلیے ہوتے ہیں. داڑیاں مونڈنا، کترنا مشرکوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے انداز میں سے تھا، اور مونچھیں لمبی بڑھانا، لمبی کرنا ایران کے آتش پرست مجوسیوں کی عادت تھی. ان سب چیزوں سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا. اور ان چیزوں کے بارے میں، ان کاموں کے بارے میں الحمدللہ میں نے اپنے ایک مضمون میں جس کا کہ عنوان فطرت کی سنتیں ہیں، اس مضمون میں اسی موضوع پر بات کرتے ہوئے ابھی سنائی گئی دوسری حدیث شریف کی شرح میں یہ لکھا تھا کہ اسی طرح مونچھوں کو بالکل مونڈ دینا، یعنی بالکل شیو کر دینا، چٹ پٹ بالکل مونڈ دینا بھی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حکم کی کہ مونچھیں کترو، مونچھیں ہلکی کرو، اس حکم کی خلاف ورزی ہے. اور صحابی رسول جو کہ اس حدیث کے راوی ہیں ان کے عمل کی بھی خلاف ورزی ہے. یہ بات تو ایک طے شدہ قاعدہ اور قانون ہے کہ راوی جو ہوتا ہے وہ اپنی روایت کردہ حدیث کے بارے میں کسی بھی دوسرے کے سے بڑھ کر زیادہ علم رکھتا ہے، یعنی اس کے مفہوم، اس کے معنی کو وہ دوسروں کی نسبت کیا زیادہ اچھے طریقے سے سمجھتا ہے. الراوی ادرا بروایتہ. یہ حدیث شریف روایت کرنے والے راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، ان کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح البخاری کے کتاب اللباس کے باب نمبر 63 میں تعلیقاً یہ روایت کیا ہے کہ ابن عمر، یہی عبداللہ ابن عمر جو اس حدیث شریف کے راوی ہیں، وہ اپنی مونچھیں اتنی ہلکی کرتے تھے کہ نیچے سے جلد کی سفیدی دکھائی دیتی تھی، اور مونچھوں اور داڑھی کے درمیانے حصے سے بھی بال اتارتے تھے.
جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ الراوی ادری بروايته، یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ کسی حدیث کو روایت کرنے والے صحابی رضی اللہ عنہ کا قول اور فعل اس حدیث میں بیان کردہ مسئلے یا اس میں ذکر کردہ کام یا اس میں ذکر کردہ بات کے بارے میں سب سے زیادہ بہترین شرح ہوتا ہے۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ ایک فعل، یعنی مونچھوں کو اتنا ہلکا کرنا کہ نیچے سے جلد کی سفیدی دکھائی دے اور مونچھوں اور داڑھی کے درمیان والے بالوں کو بھی ہلکا کر دینا، یہ فعل، یہ کام رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حکم کی کہ مونچھوں کو ہلکا کرو، اس حکم کی سب سے بہترین عملی تشریح ہے۔ لہذا ان احادیث شریفہ کا مطلب یہی ہے، اس حکم کا مطلب یہی ہے کہ مونچھوں کو ہلکا کیا جائے، کترا جائے اور ہلکا کیا جائے، نہ کہ بالکل صفا چٹ کر دیا جائے۔ یہاں ایک اور بات، ایک اور مسئلہ بھی بہت اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ اگر آج معاملات الٹ ہوئے نظر آ رہے ہیں، یعنی اگر آج ہم لوگ اپنی عادات، اپنے حلیے، اپنی روایات مشرکوں اور کافروں کے جیسی اختیار کر چکے ہیں اور وہ کافر اور مشرک لوگ ہمارے حلیوں میں دکھائی دیتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہرگز 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 نہیں کہ شریعت کے احکام تبدیل ہو گئے۔ جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اب تو یہودیوں، عیسائیوں اور دیگر کافروں نے بھی داڑیاں رکھ لی ہیں اور کئی لوگ ان میں سے مونچھیں بھی کترتے ہیں، تو اگر ہم بھی داڑیاں رکھیں گے اور مونچھیں کتریں گے تو پھر ہم تو انہی کے جیسے ہو گئے نا۔ اب اگر وہ داڑیاں رکھ رہے ہیں، مونچھیں کتر رہے ہیں، تو ہمیں ان کی مخالفت کرنی چاہیے، ہمیں داڑیاں مونڈنی چاہیے اور مونچھیں لمبی کرنی چاہیے۔ ایسی باتیں سوچنے اور کرنے والوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم مسلمانوں کے لیے احکام اور معیار وہی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے خلیل اور اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر کیے ہیں، نہ کہ وہ جو کہ لوگ کرتے ہیں یا لوگ کہتے ہیں۔ ہمارے لیے کسوٹیاں، احکام اور معیار وہ نہیں ہیں جو لوگ کرتے اور کہتے ہیں، خاص طور پہ کافر۔ تو میرے معزز سامعین، ایک دفعہ پھر سے پیچھے جائیے، ان احادیث شریفہ کو بڑی توجہ اور تحمل سے سنیے اور ان میں غور فرمائیے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکوں اور مجوسیوں کی مخالفت کرنے کا عام حکم فرمایا ہے۔ اور جب بات مشرک کی آئی تو اس میں ہر قسم کے مشرک شامل ہو جاتے ہیں، وہ یہودیوں کے نام سے آئے، عیسائیوں کے نام سے آئے، ہندوؤں کے نام سے آئے، یا مسلمانوں کی صفوں میں مسلمانوں کے نام سے ہی پائے جاتے ہوں، ان کی مخالفت کرنے کا عام حکم ہے۔ ہر مشرک اور مجوسیوں کی مخالفت کرنے کا یہ عام حکم فرما دیا گیا، اور اس مخالفت کے مختلف انداز میں سے خاص طور پر دو انداز کا ذکر فرمایا کہ اے مسلمانوں، اپنی داڑیاں مت کاٹو، مت کترو، بلکہ انہیں بچائے رکھو، انہیں بڑھاؤ، اور مونچھوں کو مت بڑھاؤ بلکہ انہیں کاٹو اور کترو اور ہلکی رکھو۔ جیسا کہ دیگر مشرکین میں سے یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کا حکم دیا اور یہ فرمایا کہ ان الیہود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم، یہ بے شک یہودی اور عیسائی رنگ نہیں دیتے، یعنی اپنی بالوں کو رنگ نہیں دیتے، لہذا تم لوگ ان کی مخالفت کرو۔ صحیح بخاری کی کتاب احادیث الانبیاء میں سے باب نمبر 50 اور صحیح مسلم کی کتاب اللباس والزینہ میں سے باب نمبر 25 میں سے یہ حدیث شریف ہے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو، فإنہم لا یصلون فی نعالہم ولا خفافہم، یہودیوں کی مخالفت کرو کہ وہ لوگ نہ تو جوتے پہن کر نماز پڑھتے ہیں اور نہ ہی چمڑے کی جرابیں پہن کر۔ سنن نبی داؤد کی کتاب الصلاۃ میں سے باب نمبر 91 میں ہے یہ، اور امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا۔ اب اس حدیث شریف سے ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ جوتے میں نماز پڑھنا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی بے ادبی نہیں ہے، بلکہ یہ تک کہا گیا کہ یہودی ایسا نہیں کرتے، تم ان کی مخالفت کرو، یعنی جوتوں میں بھی نماز پڑھو۔ اگر جوتے پاک صاف ہیں، ان میں کوئی گندگی، غلاظت، پلیدگی نہیں ہے، تو آپ جوتے پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ابھی جو سب احادیث میں نے آپ کو سنائی ہیں میرے سامنے، میرے بھائیوں بہنوں، ان کے ذریعے یہ واضح ترین ہو جاتا ہے کہ مشرکوں اور کافروں کی مخالفت کرنے کا حکم عام ہے، اور ہمیں اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کا یہ حکم اپنی زندگی کے ہر معاملے میں یاد بھی رکھنا چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ خاص طور پر
ان معاملات میں تو بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے جن کا باقاعدہ نام لے کر ذکر فرما دیا گیا۔ لہٰذا میرے مسلمان بھائیوں، میرے محترم، میرے مکرم، میرے عزت معاب مسلمان بھائیوں، اپنی داڑھیوں کو کاٹنے، کترنے اور مونڈنے سے معاف رکھو، انہیں اس ظلم سے بچاؤ، انہیں بڑھاؤ اور اپنی مونچھوں کو کاٹو، کترو، ہلکا کرو، چھوٹا رکھو، شیو نہیں کرو، ان کو بالکل مونڈ مت دو۔ داڑھیوں کو کترنے کے معاملے میں اس سلسلے میں ائمہ کرام کی مختلف اقوال ہیں، جن میں سے کچھ کی طرف سے اس صورت میں داڑھی کو کچھ کترنے کی اجازت کی بات ملتی ہے کہ جس صورت میں داڑھی کسی کی اس قدر پھیل جائے اور وہ کسی انداز میں سنوری نہ رہ سکتی ہو تو اس کو اتنا کتر لیا جائے کہ وہ سنوری ہوئی دکھائی دے۔ یہ موضوع ایک الگ اور طویل بحث ہے، اس کو میں یہاں شروع نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ اپنی جس مسئلے کو ہم سمجھ رہے ہیں اسی کی طرف رہتے ہوئے، اسی پر رہتے ہوئے کہتا ہوں کہ یہ بات انشاءاللہ ہم سب ہی اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ جو بات، جو سوچ، جو فکر اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے احکامات اور تعلیمات کے خلاف ہو، وہ یقیناً شیطانی ہوتی ہے۔ اب آپ ذرا ابھی سنائی گئی احادیث شریفہ کو اپنے ذہن میں لائیے اور پھر ذرا ان باتوں کو اپنے سامنے رکھیے جو کہ یہ کہا جاتا ہے مونچھ نہیں تو مرد نہیں، یا مونچھ تو مردانگی کی علامت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ باتیں شیطانی وسوسوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ایک طرف اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے یہ حکم ہے کہ مونچھیں کترو، مونچھیں ہلکی کرو، مونچھوں کو چھوٹا رکھو، اور دوسری طرف یہ شیطانی قول جس پر ہمارے مردوں کی اکثریت عمل کرتی ہے کہ مونچھ نہیں تھے مرد نہیں، مونچھ نہیں تو مرد نہیں، مونچھ تو مردانگی کی علامت ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ آخرت کے معاملات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مونچھ کو مردانگی کی دلیل یا علامت وغیرہ سمجھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے ان احکام مبارک کی ضد اور مخالفت بھی ہے، جو کہ آخرت کی یقینی تباہی ہے۔ اور دنیاوی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ معاملہ تقریباً ہم سب ہی کے مشاہدے میں آتا ہے، ہم سب ہی کے علم میں رہتا ہے کہ مونچھ برداروں میں سے، بڑی بڑی مونچھیں رکھنے والے یا مونچھیں رکھنے والوں میں سے ہزاروں ایسے ہیں جو مردانگی کے تقریباً سارے ہی معاملات میں صفر ہوتے ہیں، گراؤنڈڈ، مردانگی کے سارے معاملات میں صفر ہوتے ہیں، لیکن مونچھیں بڑی بڑی ہوتی ہیں، یا یہ تاؤ دے کے مونچھ کو وہ اپنے آپ کو مرد سمجھتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کی نافرمانی کر کے، شیطان کے وسوسے پر عمل کر کے وہ اپنے آپ کو مرد سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن عملی طور پر جب ان کو دیکھا جاتا ہے تو تقریباً مردانگی کے سارے ہی معاملات میں وہ صفر ہی ہوتے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، بات کو اب ختم کرتا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ ہمیں کوئی بھی وہ کام اختیار کرتے ہوئے کسی قسم کی شرم یا ہچکچاہٹ نہیں کرنا چاہیے جس کام میں ہمارے دین، دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو، اور جو کام اللہ اور اس کے رسول کریم محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات اور ان کی مقرر کی کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے ہو، اور ہر اس کام سے بغیر کسی شرم اور ہچکچاہٹ سے دور ہو جانا چاہیے، باز رہنا چاہیے جو کام اللہ اور اس کے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی والا ہو، ان کے کسی بھی حکم، ان کے کسی بھی قول اور کسی بھی فعل کی مخالفت والا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کا اور اس کے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کا حقیقی عملی فرما بردار بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔